اچھا پرائم صاحب، آئی ایم ایف کا پروگرام اور اس کی جو کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں، پاکستان دوبارہ بھی آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہا ہے اور اس میں جائیں گے تو بجلی کی قیمتیں دوبارہ بڑھنی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں. آر یو پریپیئرڈ فار دیٹ؟ دیکھیں، پہلے ہم کلیئر ہو جائیں کہ آئی ایم ایف پہ ہم جاتے کیوں ہیں. آئی ایم ایف میں اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس کیپبلٹی نہیں ہوتی کہ اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ہم نے باہر سے پیسے لیے ہوئے ہیں قرضے، اب $10 ارب ہم نے دینے تھے پہلے سال میں. $10 ارب دینے تھے، $40 ارب کا خسارہ ٹریڈ کا، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اوپر سے $10 ارب باہر دینے تھے. تو اگر آئی ایم ایف نہ آتا، اور آئی ایم ایف جب آیا تو باقی ملٹی لیٹرز نے پھر پاکستان کو انہوں نے بھی فنڈنگ کی، وہ نہ دیتے ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. تو وہ مجبوری میں ہم جاتے ہیں. تو جب آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ میں آپ کو قرضے دے رہا ہوں، آپ یہ قرضہ واپس کیسے کریں گے، تو آپ اپنی آمدنی کیسے بڑھائیں گے. وہ کہتے ہیں ٹیکس لگا دو آمدنی بڑھانے کے لیے. اب خرچے کیسے کم کریں گے، کیا کیا چیزیں کم کریں گے. جب آپ خرچے کم کرتے ہیں وہ سبسڈیز پہ آتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ملک مشکل میں آتا ہے. اور وہ پھر کیمرہ وہ مائک لے جاتا ہے، اچھا جی بتائے کدھر ہے نیا پاکستان. وہ کہتے ہیں جی بڑے مشکل ہے، جگہ مہنگائی ہوگی. مہنگائی تو ہونی ہے جب ایک گھر کے اندر آپ نے گھر کو مقروض کر کے رکھ دیا، اوپر کرایہ دار آ رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں کوئی پیسے مانگنے کے لیے، جی ہمیں آپ نے پیسے دینے ہیں. تو وہ کیا گھر کرے گا؟ وہ پہلے قرضہ لے گا تاکہ ان کو تھوڑے سے دے، پھر آمدنی بڑھانے کی کوشش کرے گا اور اپنے خرچے کم کرے گا. یعنی گھر ایک مشکل وقت سے گزرے گا. تو اس مشکل وقت میں گھر کے لوگوں کے پاس جائے، جی کیا حالات ہیں، وہ کہیں جی دیکھیں میرے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کپڑے لینے کے لیے. وہ کیا جی ہمارا کھانا اب اچھا نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے پاس پیسے. تو ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے. کوئی بھی ملک دنیا کے اندر، مجھے کوئی ملک بتائیں جس کے اندر اس طرح کے حالات ہو، ایک مقروض ہو جائے، جس کے اندر ادارے تباہ ہو جائیں اور آپ کہیں جی اچھا نئی گورنمنٹ آئی ہے، سوئچ آن ہو گیا، اب نیا پاکستان آ گیا. یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. آپ ایک ادارہ بھی ٹھیک کریں، مثلا ہم نے پی آئی اے بھی ٹھیک کرنا ہے. پی آئی اے کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. 400 ارب روپے کی کنسولیڈیٹڈ ڈیٹ ہے. اب پی آئی اے کو ہم نے یہ کووڈ سے پہلے اس کا جو کرنٹ تھا، جو اس کے رننگ کاسٹ تھے، وہ تو ہم نے میٹ کر لیے. ہمارا تو وہ بیلنس ہو گیا. جس طرح ہمارا آج اگر آپ پرائمری بیلنس کہیں پاکستان کا کہ ہمارے خرچے اور آمدنی، ہمارا پرائمری بیلنس تو سرپلس میں ہے. ہم پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم نے قرضوں کی قسطیں دینی ہے. اسی طرح ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اس باری جولائی کے مہینے میں $400 ملین کا سرپلس میں چلا گیا ہے. ہم پھنستے کدھر ہیں؟ $100 ارب کا جو قرضہ تھا اس کے اوپر جو قسطیں دینی ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. بجلی کے اندر، گیس کے اندر اگر ہمیں یہ قرضے نہ دینے پڑے جو انہوں نے مہنگے پاور جنریشن کے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں. اب بجلی بن رہی ہے جناب $17 کی ایوریج پہ، کوئی سستی ہے کوئی مہنگی ہے، لیکن ایوریج بجلی کی جنریشن ہے $17 کی. لوگوں کو ہم بیچ رہے ہیں $14 کی، $3 کا بیچ میں فرق ہے. اب وہ ہم آگے بجلی اتنی مہنگی ہے، ہم وہ پورا کرنے کے لیے اگر بجلی بڑھاتے ہیں لوگ شور مچا دیتے ہیں، انڈسٹری کو مشکل پڑ جاتی ہے. انڈسٹری کہتی ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر بجلی نہیں بڑھاتے تو وہ $3 چلے جاتے ہیں سرکولر ڈیٹ پہ، وہ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے تو نہیں یہ کانٹریکٹ سائن کیے. ہم نے تو جو ابھی کانٹریکٹ سائن کیے ہیں یہ ونڈ پاور کے، ہمارے تو سستے 6 سینٹ کے کانٹریکٹ ہے، 5 سینٹ کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے کانٹریکٹ. اسی طرح گیس، اب گیس پاکستان میں نیچے جا رہی ہے، ہماری اپنی گیس نیچے جا رہی ہے، انہوں نے کنویں کھودے. جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے انٹرنیشنل، اس سے آج آدھی قیمت کی ہم نے گیس لی ہے، لیکن 15 سال کا کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے. یعنی جو آج سپاٹ پرائس پہ گیس مل رہی ہے اور جو ہم نے خریدی ہے اس سے دگنے پہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے. اب ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں کانٹریکٹ؟ دیکھیں نا، اب وہ تو ان کے اوپر ہے. وہ اگر ہم نہیں دیتے وہ چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر. سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں. اسی جس طرح آپ کو پتہ ہے اب جب باہر گئے $6 ارب کا ریکارڈ ڈیک کے اوپر ہمارے اوپر ڈیمیجز آ چکے ہیں. کارکے کے اوپر $1.25 ارب کا ہمارے اوپر ڈیمیج ہو گیا. وہ شکر ہے پریزیڈنٹ اردوغان نے ان سے بات کر کے انہوں نے وہ ختم کیا. تو پھنسے کارکے پہ ہم نے انہیں فیور دیا یا انہوں نے ہمیں فیور دیا؟ انہوں نے ہمیں فیور دیا کیونکہ ہمارے اوپر تو ڈیمیج ایوارڈ ہو گیا تھا. جو $1.2 بلین کا ڈیمیج تھا وہ تو ایوارڈ ہو گیا تھا. تو فیور تو انہوں نے دیا کہ انہوں نے جا کے پھر
ان سے بات کی اور زیرو صاحب آپ کی حکومت نے ایوارڈز بھی نامینیشن دیا ISI کے چند افسران کو جنہوں نے کرپشن کا ٹریل بھی اس میں پکڑ لیا تھا. تو یہ ایز اے فرینڈشپ جسچر آپ نے ٹرکی کو رائٹ آف کیا کیونکہ اگر آپ یہ پرسیو کرتے کیسز تو پینلٹی ہو کے کار کے بین بھی ہو سکتی تھی. پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے آپ سے پرسنل ریکویسٹ کی تھی کہ اب ان کو چھوڑ دیں, معاف کر دیں. بالکل اس کا اپوزٹ تھا. دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر جاتے ہیں وہ ان نون ٹیریٹری ہے. ہمیشہ آپ سیٹل کرتے ہیں آؤٹ آف کورٹ, کیونکہ جو انٹرنیشنل آربیٹریشن ایک تو چلتی بڑی لمبا ہے اور آپ کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا اس کا آؤٹ کم کیا ہے. اسی طرح ریکو ڈیک کے اندر بھی ہم نے کوئی کرپشن دکھائی ہوئی ہے. کرپشن تو ہم نے دکھائی ہوئی, اس کے باوجود ہمارے اوپر $6 ارب کا ڈیمیج آ گیا. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہ لڑنے کی, لیکن یہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے. جب آپ آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا آؤٹ کم کیا, وہ ایکسیپٹ کریں گے آپ کے کیسز یا نہیں کریں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پوری ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لیوریج نہ ہوتی تو وہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ہمیں تو دینے پڑنے تھے پیسے. کہ پرائم منسٹر صاحب بڑا ریئر ہوتا ہے کہ میں کوئی کمپلیمنٹ کسی کو دوں. ایک کمپلیمنٹ آپ کی حکومت کو اور خاص طور پہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے کمیشنز آف انکوائری کانسٹیٹیوٹ کی اور اس کی پھر رپورٹس پبلک بھی ہوئیں. شوگر انکوائری کمیشن آپ نے بنایا, اس کی رپورٹ پبلک ہوئی. ویٹ اسکینڈل کے اوپر آپ نے کمیشن بنایا, رپورٹ اس کی پبلک ہوئی. IPPs پہ بھی آپ نے کمیشن آف انکوائری بنایا تھا, اس کی رپورٹ پبلک تو نہیں لیکن لیک یقیناً ہو گئی تھی. IPPs کے ساتھ آپ کے جو MOUs ہوئے ہیں اس میں کچھ پروگریس ہوا ہے, اور کیا یہ آپ انشور کر سکیں گے کہ جو MOUs ہیں وہ انفورس ہو سکیں اور اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہم ارشد انشاءاللہ سیکنڈ ویک سپٹمبر میں ہم پوری ایک قوم کے سامنے پلان لے کے آ رہے ہیں اپنے پاور سیکٹر کا, جس کے اندر IPPs کے ساتھ جو بھی یہ اتنی بڑا کمپلیکس قسم کی اگریمنٹ ہوئی ہے, بڑی اچھی اگریمنٹ ہوئی ہے. میں اچھی اگریمنٹ کیوں کہتا ہوں کہ اگر وہ IPPs چاہتے تو وہ نہ بھی کرتے. اس سے ہونا کیا تھا, جانا تھا پھر انٹرنیشنل آربیٹریشن میں. ساورن گارنٹیز ہم نے لکھ کے دی ہوئی تھی. IPPs تو سالڈ گراؤنڈ پہ تھے. قصور تو ہماری گورنمنٹس کا تھا جنہوں نے بجائے پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کانٹریکٹ ایسے سائن کر رہے تھے جیسے کہ وہ جو سائن کر رہے تھے ہمارے سے گورنمنٹس اور جو بھی ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کر رہے تھے. پکڑنا تو ان کو چاہیے ہے, قصوروار تو یہ ہیں, پھنسایا تو انہوں نے ہمیں اس کے اندر. IPPs کا تو میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مان گئے, نہ مانتے. لیکن جو پبلک کے سامنے ہم اب لے کے آئیں گے ایک پورا کمپریہنسو پلان, لوگوں کو بتائیں گے کہ اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا. اب مزید اور بھی ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی بھی IPPs ہیں, ان کا بھی بہت بڑا شیئر ہے, ان سے بھی ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اس سے سب سے پہلے تو ہمارا جو قرضہ نا, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 17 روپے کی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, 14 کی بیچ رہے ہیں, یہ جو 3 روپے کا جا رہا ہے سرکلر ڈیٹ کے اوپر, پہلے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ پہاڑ بن گیا, ابھی 2000 ارب سے اوپر چلا گیا یہ 2.2 ٹریلین, اور وہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ 3 روپے, یا تو ہم 3 روپے یونٹ بڑھا دیں, اس سے آپ کو پتہ ہے کہ پبلک کا کیا ریئیکشن آئے گا اور انڈسٹری کا کیا بنے گا, وہ بھی نہیں ہم کر سکتے. اب یہی کر سکتے ہیں کسی نے جنریشن کا کاسٹ نیچے لے کے آئیں, اور وہ ہیں ان کے کانٹریکٹس, اور وہ کانٹریکٹس نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یہ کمپلیکس چیز ہے. آپ نے کہا پبلک کیوں نہیں کیا, پبلک ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں دوسرے ملک انوالوڈ ہیں, اور ہم بالکل اگر وہ کریں گے تو اس کے اور امپلیکیشنز ہیں. یعنی ہمارے وہ ملک ہیں جنہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ اور کیا ہوا ہے, آگے ہماری ٹائز ہیں, تو اس لیے پبلکلی تو ہم یہ نہیں کر سکتے, لیکن پرائیویٹلی ہم بات کریں گے. پرائم منسٹر صاحب ایک اور انیشیٹو آپ نے لیا تھا, اور ایک GIDC پہ پہلے آرڈیننس آیا, لیکن پھر عوامی مفاد کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے وہ وڈرا بھی کیا, اور سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کو بھیج کے کیس ایکسپیڈائٹ کروایا, اور آپ کو اس میں فتح بھی ہوئی اس کیس میں. اب یہ GIDC جو ریکوری میکینزم ہے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے, یا کہ جو لابسٹ ہیں, اور اس میں وہ ایک شعر بھی ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, وہ معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں بالکل نہیں ہے. یہ اس کے اندر کیونکہ ایک نہیں ہے, اس میں ہم نے ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی رائے لی ہوئی ہے کہ کیا ہم نے کیسے کرنا ہے. مجھے بڑی افسوس ہوگا جو فائنل آؤٹ کم ہے وہ جو ہم نے نیگوشیٹ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی تھی, اگر وہ زیادہ نکل گئی
کیونکہ اس کی جو آپ جب فائن پرنٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر کتنا پیسہ گورنمنٹ کو ملے گا، اس کے اندر وہ پورا بتا رہے ہیں ہمیں، کیونکہ ابھی بھی اس میں کئی چیزیں کلیئر کرنی ہیں. ہو تو گئی ہے ہماری جیت، لیکن اس کے اندر کئی اور جس طرح میں فائن پرنٹ کے اندر کئی ایسی چیزیں نکل رہی ہیں کہ ہم اب ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم وہ پہلے جو ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی تھی وہ بہتر تھی، یا یہ جو کورٹ سے سیٹلمنٹ لیے یہ بہتر ہے. پریزنٹیشن ندیم بابر صاحب نے تو نہیں دیا آپ کو؟ ندیم بابر کے علاوہ بھی دیکھیں، اس میں جو شروع میں نیگوشیٹ کیا تھا وہ اسد عمر نے کیا تھا. جب اسد فائنانس منسٹر تھے، یہ شروع میں ان کی نیگوسیشن تھی، کیونکہ اسد بھی ہمارے جو انرجی سیکٹر کے اندر ان کی کافی ایکسپرٹیز ہے، تو وہ ندیم بابر نے نہیں کی تھی. اب ڈر یہ ہمیں لگا ہوا ہے کہ وہ جو ان کی سیٹلمنٹ تھی کیا وہ بہتر تھی یا جو عدالت سے ملی ہے، اس میں ابھی کلیئرٹی آنے والی ہے. پیٹرول آپ نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جب لوئسٹ انٹرنیشنل پرائسز تھی، آپ نے حکم دیا کہ جناب تیل کی قیمتیں کم کی جائیں، اور اس وقت بھی اپوزیشن تھی کہ نہیں جی نہ کی جائیں، عوام کو ریلیف دیا جائے. وہ ریلیف ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. آپ نے ایک کمیشن اس پہ بنایا، کمیشن آف انکوائری. ایک تو اس کی رپورٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، اور دوسرا جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور ٹیکسز وہ تقریباً 47% قیمت میں ایڈ ہیں، اس میں کچھ عوام کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ جو باہر کی کمپنیز امپورٹ کرتی ہیں وہ انوالوڈ ہیں. اس کے اندر اوگرا انوالوڈ تھی، اس کا کیا اس کے اندر رول تھا. پھر اس کے اندر منسٹری انوالوڈ تھی، ہماری جو پیٹرولیم کی منسٹری تھی. تو ان کے تینوں کے بیچ میں ایک دو چیزیں ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، کمپنیز بھی کچھ کہہ رہی ہیں. لہٰذا ہم نے کمیشن بنائی ہے. کمیشن ہمیں پوری رپورٹ دے گی کہ اس کے اندر ایکچولی ہوا کیا. ایک یہ اب ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئی بھی تھی ہماری منسٹری کی طرف سے کہ اتنی کم قیمت نہ کرو. انہوں نے کہا اگر آپ کیونکہ ہم نے کہا ڈائریکٹلی لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، ہم نے پوری ڈراپ کر دی پیٹرول کی جو انٹرنیشنل گرا تھا. اس سے ہوا کیا کہ وہ جو کمپنیز نے امپورٹ کرنا تھا انہوں نے کہا جی ہمیں تو ایکچولی لاس ہوگا اگر ہم اس قیمت پہ کریں. انہوں نے وہ کیا نہیں. جو ریگولیٹر تھا اس کو جو دیکھنا چاہیے تھا انہوں نے پوری طرح دیکھا نہیں. تو بلیم گیم ہے. لہٰذا یہ کمیشن سے ایکچوئل فیکٹس ہمیں پتہ چل جائیں گے. اور اس کا بڑا فائدہ دیکھیں، کمیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جس طرح اب شوگر کمیشن بھی ہے، جس طرح ہمیں یہ جو آٹا کی بھی کمیشن نکلی ہے، اس میں اب ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ آگے سے غلطیاں نہ دہرائی جائے، کہ کون سی ہم نے غلطی کی، کس نے ناجائز فائدہ اٹھایا. ایک ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جی اگر وہ ریزروز نہیں رکھیں گے، وہ جو کمپنیز تھی، یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی، اگر یہ آئل ریزروز نہیں رکھیں گی تو ان کے پاس جو پینلٹی تھی وہ انسگنیفیکنٹ تھی، انہوں نے پینلٹی دے دینی تھی. تو ہم نے اب ریئلائز کیا کہ آگے سے اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پینلٹیز تو اتنی ہوں تاکہ وہ فورس ہوں اپنے ریزروز رکھنے کے لیے. قانون کے مطابق ہے، ٹھیک ہے جی ہم پینلٹی دے دیتے ہیں. سو اینی وے یہ ساری چیزیں آپ کمیشن کے اندر آئیں گی. اور یہ رپورٹ بھی پبلک ہوگی؟ جی یہ تو بالکل پبلک ہوگی، کیونکہ دیکھیں جدھر باہر کے ملک انوالو ہو جاتے ہیں نا، جس طرح آئی پی پی ایس کے اندر، ادھر آپ کو بڑی سینسٹیوٹی دکھانی پڑتی ہے. لیکن اس میں تو آئل کمپنیز، مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، پاکستان کی منسٹری ہے، اوگرا ہے، پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا غلط ہے.